بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین کا حملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ آپ نے پہاڑ کے پیچھے سے حضرت خالد کے سواروں کو نمودار ہوتے دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ لیکن اس آواز کو مشرکین نے، جو مسلمانوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، پہلے سن لیا، اور ان کے ایک دستے نے تیزی سے آواز کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے شروع کر دیے۔ ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دور کرے، دفع کرے، اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر انہیں مشرکین کو پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ اب ایک دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر انہیں پیچھے دھکیلا، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، یہاں تک کہ 7 انصاری شہید ہو گئے۔ جب 7ویں انصاری صحابی گر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قریشی مہاجر باقی بچے، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ مشرکین نے اپنا حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو ایک پتھر لگا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نچلا داہنا دان ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا، خود سر پر ٹوٹ گئی جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی، آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر دھنس گئیں، کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی جس کی تکلیف 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک محسوس ہوتی رہی۔ البتہ آپ نے دوہری ڈبل زرہ پہن رکھی تھی، اس لیے وہ کٹ نہ سکی۔ یہ سب کچھ اس کے باوجود پیش آ گیا کہ دونوں قریشی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے اس قدر تیر چلائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے ہوئے فرمایا، چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے تنہا 11 افراد کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 35 یا 39 زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر اور تلوار روک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہوئیں تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ اس مشکل ترین گھڑی میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت لڑائی کی۔ کچھ مسلمان بھی پلٹ کر آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے بھی جم کر دفاع کیا۔ سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے حضرت ابو بکر، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ حضرت ابو بکر نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ نے خود اصرار کر کے اس کی کڑی نکالی جس سے ان کا اگلا ایک دانت گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر دونوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو سنبھالا، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ اس دوران اور بھی کئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچ چکے تھے۔ جھنڈا اس وقت حضرت مصعب کے ہاتھ میں تھا، تو مشرکین کے حملوں کے جواب میں وہ شہید ہو گئے۔ تو چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ خبر تیزی سے پھیل گئی۔ اس کے نتیجے میں مشرکین کا دباؤ کم ہو گیا کیونکہ ان کے خیال میں اب ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔